وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں دین اور شریعت عطا کی گئی ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. وہ شریعت ہماری زندگی کے اندر آئے گی تو ہماری معاشرت، ہمارا فیملی کا سسٹم، ہمارے گھر کا نظام ایک محبت بھرا، شفقت بھرا، خیر خواہانہ مزاج رکھنے والا ایک معاشرہ ہے. گندگی سے پاک ہوگا، بے حیائی سے پاک ہوگا، بے شرمی سے پاک ہوگا، ہر قسم کی امپیورٹی سے ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہماری فیملی، ہمارا محلہ، ہمارا قصبہ، ہمارا ضلع اور ساتھ پھر پوری دنیا جو اسلام کے طریقہ کار کو اپناتا جائے گا اس کو زندگی کی یہ خوشیاں ملتی چلی جائیں. فیملی اور معاشرت اور گھریلو زندگی کو سنوارنے کے لیے اسلام میں ذمہ داری بانٹی. مردوں کو کچھ ذمہ داری دی گئی ہے، کچھ ذمہ داری عورتوں کو دی گئی. اگر دونوں اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے تو ایک اچھا اور صالح معاشرہ تیار. وہ ذمہ داری سمجھنا ہے، سب سے پہلے اسے اپنے اوپر لاگو کرنا. آج کا المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسروں کو درست کرنے کے لیے پریشان. فلانے سدھر جائیں، فلانی سدھر جائیں، فلانا گھر سدھر جائے. صاحب سب سدھر جائیں اس کی ہمیں فکر ہے، لیکن میں سدھر جاؤں، میرا گھر سدھر جائے، میرے بچے سنور جائیں، میرے گھر میں ایک اچھا نظم اور سسٹم ہو جائے. صاحب اس کی فکر نہیں. ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی فیملی کو سنوارنا ہے، قرآن میں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے، ایک بہترین اور گندگیوں سے پاک فیملی سسٹم جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، صاحب ہمیں اسے اپنے گھر پر امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر ہر آدمی یہ طے کر لے تو سب سدھر جائے. عورت کی کیا ذمہ داری ہے، آدمی کی کیا ذمہ داری. اسی لیے خوب اچھی طرح اسے یاد رکھا جائے. قرآن میں جو پردے کا حکم دیا گیا
وہ اپنے اندر موجودہ دور کے لحاظ سے سینکڑوں گندگیوں اور سینکڑوں نجاستوں اور انتہائی زیادہ خطرناک انجام تک پہنچانے والی برائیوں سے حفاظت کا سامان ہے ان تعلیمات سے۔ پردہ یہ عورت کے لیے گویا کی عزت ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی شرم و حیا اگر تار ہو گئی اور اس عورت نے شرم کی چادر اتار دی یا اس سے اتروا دی گئی تو پھر سماج گندگیوں سے لت پت ہوگا اور پورے طور پہ سماج میں ایسی بدبو اور ایسی سڑائن اٹھے گی میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، جس سڑائن کا احساس ہر شریف انسان کو، اگر زکام سے کسی کی ناک بند ہو جائے تو اسے پھر بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ اور سماج میں ایسے گندے نجس ناپاک انسان ہیں جن کی شرافت اور عزت کی ناک بند ہو چکی ہے، ان کو صرف اپنی ہوس، اپنی خواہش، اپنے جذبات، اپنی سیکسول ڈیزائرز پورا کرنے کے علاوہ اور کچھ انہیں یاد نہیں۔ بہرحال قرآن میں عورتوں کو پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے تعلق سے ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا ہمیں موقع ہے، اور ہم اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ اس موقع کو چھین لے گا۔ دن آئیں گے، سچویشن آئے گی، حالات آئیں گے، صاحب ہر چیز کو لے لیجیے۔ شریعت میں یہ اللہ والوں کی طرف سے جو ایک بات ہے کہ شریعت میں جو جو چیزیں کہی گئی ہیں صاحب، اگر ہم ان کو نہیں اختیار کر رہے ہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اسے اختیار کرنا چاہیں گے لیکن وہ موقع ہم سے چھن چکا ہو۔ سمجھیے بات۔ پردے کے تعلق سے قرآن میں نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے باتیں ارشاد فرمائی گئی پہلے، اس کے بعد پھر عام مسلمانوں کی خواتین کو ایڈریس کر کے ان کو کچھ انسٹرکشنز اور کچھ ٹیچنگز اور کچھ تعلیمات، کچھ ہدایتیں عطا کی۔ ذرا آپ دیکھیں کہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم کس دھارے میں بہتے ہیں۔ یہ لکھ دینے سے کہ آئی سپورٹ حجاب، فزیکلی آپ سپورٹ کر کے دکھائیے، پریکٹیکلی آپ سپورٹ کر کے دکھائیے، آپ عملی میدان کے اندر کود کے دکھائیے کہ مسلم سماج ایسا ہوتا ہے۔ صاحب آپ ایک کارٹون شائع کر دینے سے، صاحب جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جو واٹس ایپ پہ لگایا جاتا ہے اس کو لگا دینے سے، آئی سپورٹ حجاب کر دینے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا اور دیکھیے کیسے فرمایا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے جو بغیر کسی ایگزیجریشن کے کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ ترین خاتون،
کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سنیے، میں بھی سنوں، آپ بھی سنیں، دیکھیے اپنا سماج، دیکھیے اپنی بچیوں کو، دیکھیے اپنی بیٹیوں کو، دیکھیے اپنی بہوؤں کو، دیکھیے اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہ ان کا کیا رخ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہیں سب کے لیے آئیڈیل بننا، تمہیں سب کے لیے نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا لحاظ ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، تو کیا ہوگا؟ فلا تخضعن بالقول، تو کسی آدمی سے اگر کسی ضرورت پر بات کرنی پڑ جائے، ذرا دیکھیے ہم کہاں ہیں، ہمیں ہماری فیملی کی عورتوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو کبھی کسی آدمی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، تو بعد میں ایسی لچک، ایسا انداز، ایسے صاحب وہ نسوانیت والا اسٹائل، عورتوں والا طریقہ، فرمایا ایسا بالکل نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی ضرورت پر کسی عورت کو کسی آدمی سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو اسے اپنی آواز میں کڑک پیدا کر کے بات کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آگے قرآن نے وجہ بتائی، کیا؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اگر تم نے لگاوٹ والا، اگر تم نے جو ایک عورت کا انداز ہوتا ہے جس میں اٹریکشن ہوتا ہے، جس سے کھینچتا ہے آدمی، اور یہ فطری چیز، یہ فطری چیز، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں روگ ہوگا، کسی کے دل میں خباثت ہوگی، کسی کے دل میں گندگی ہوگی، کسی کے دل کے اندر کچھ چور ہوگا، تو پھر اس کے دل میں اگر تم نے لگاوٹ کے ساتھ، لچک کے ساتھ، نسوانی اسٹائل کے ساتھ بات کی تو وہ تمہارے تعلق سے طمع اور خواہش اور لالچ کرنے لگے گا کہ ہو سکتا ہے اس عورت کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ، ہمارا کوئی فرینڈشپ، ہمارا کوئی رابطہ، ہمارا کوئی واسطہ بن جائے۔ یہ طمع اس کے دل کے اندر پیدا ہونے لگے گی۔ یہ نبی کی بیویوں کو ایڈریس کر کے یہ بات کہی جائے۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر کے دروازے پہ کوئی بیچنے والا آ جائے، ہماری گھر کی مائیں بہنیں کس طرح بات کرتی ہیں کیا آپ نہیں جانتے؟ نبی کی بیویوں کو یہ حکم کہ کڑک سے بات کرنا، گرج کر بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی چور ہو، کوئی گندگی اور پلیوشن ہو، اور کوئی امپیورٹی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہو، اور تمہاری نسوانی حرکات سے اور تمہارے اسٹائل سے، تمہارے انداز سے اور تمہاری مسکراہٹ سے اور تمہارے اس طریقے کا کوئی ایسا لگاوٹ والے طریقے سے اس کے دل کے اندر کوئی وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہوں گے، اور آپ جانتے ہو، اگر نہ بھی جانتے ہو، آپ یاد رکھیے کہ نہ جانے اس میں یہ فطری ہے، عورت کے اندر، مرد کے اندر، عورت کی آواز کے اندر کشش ہوتی ہے، اس سے اس کی طرف کھینچنا یہ فطری ہے۔ لہذا اس چیز کو قابو کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ کڑک سے یہ ہماری خواتین بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لگاوٹ کی وجہ سے ہماری فیملی کا پورا نظام بکھر جائے، ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ ایک نہیں 1000 قصے آپ کو سنائے جا سکتے ہیں کہ ذرا سے اس انداز کے ذریعے سے گفتگو کی گئی، چاہے وہ فون کے ذریعے
کس انجام تک فیملی پہنچتی ہے، بچے بھی تباہ ہوتے ہیں، شوہر بھی صاحب وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، کبھی سوسائڈ کرتا ہے، اس عورت کی زندگی بھی پوری تباہ ہوتی ہے۔ ریزن کیا تھا کہ صاحب ایک اجنبی آدمی سے ذرا لگاوٹ کے ساتھ اور اسٹائل کے ساتھ نسوانی انداز میں گفتگو کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں پوری فیملی تباہ و برباد۔ یہ ایک دو قصے نہیں ہیں آج کے زمانے کہ صاحب میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ پھیری کرنے والے، سامان بیچنے والے اور جتنے بھی اس طریقے کے لوگ ہیں، ایک نہیں 1000 قصے آپ کو بتائے جا سکتے ہیں کہ صاحب آگے کس نتیجے پر پہنچے۔ پہلا حکم یہ کہ صاحب ہم نے آزادی دے رکھی، آپ رسپانسبل ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، بیڈ شیٹ لانے کے آپ ذمہ دار ہیں، ساتھ سودا لانے کے آپ ذمہ دار ہیں، مارکیٹنگ کے آپ ذمہ دار ہیں، کپڑے لانے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ پھر صاحب کیوں آپ اجازت دیتے ہیں کہ صاحب گھر کی ہماری جوان بچیاں اور صاحب ہماری بیویاں، ہماری مائیں وہ دھڑلے سے دروازے پہ آ کے صاحب مول بھاؤ کریں، سودا کریں، گفتگو کریں، مسکرائیں، باتیں کریں اور صاحب سب کچھ کر ڈالیں، اور اس کے بعد پھر صاحب اخیر میں رونا اور ماتھے پہ داغ آئے؟ اس سے پہلے ہی قرآن نے اس چیز کو ختم کیا، اور قرآن نے آگے خود کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اس کے دل میں اگر روگ ہوگا، اس کے دل میں گندگی ہوگی، خباثت ہوگی، تو وہ تباہ کرنے لگے گا، لالچ کرنے لگے گا۔ لالچ کس بات کی ہوگی؟ کہ شاید یہاں سے ہماری کچھ ضرورت پوری ہو سکے۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرنی پڑ جائے تو کڑک سے بات کرو، آواز میں ذرا شدت اختیار کرو کہ آدمی ڈر جائے، اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرو، آگے زیادہ مت بات۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بس ضرورت کی بات، اس کے بعد چاہے فون کے ذریعے سے ہو ترنت کان دیجیے، اس کے بعد صاحب جو بات ہو گئی بات ختم کر دیجیے۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ دوسرا حکم دیا، فرمایا کہ عورتوں کی، میں نے کہا تھا آدمیوں کی ذمہ داری، کیا ذمہ داری ہے؟ تمام اخراجات پرووائڈ کروانا، تمام ضرورتیں مہیا کروانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کمانا، معاش کے تمام ذرائع کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ آدمی کی ذمہ داری۔ عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا اصل کردار یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر قرار پکڑے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے اور حال اور پریزنٹ آپ کے ہاتھ میں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھروں میں قرار پکڑے، گھر میں رہے، ان کا اصل کردار گھر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پردے کے لحاظ سے ہم صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو عورت مسجد میں آ کے نماز پڑھے، ایک عورت گھر میں جا کے نماز پڑھے، گھر کے اندر نماز پڑھے، فرمایا جو گھر میں نماز پڑھنے والی اس کا ثواب، ارے بولیے، زیادہ ہے۔ گھر کے اندر جو آنگن میں پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد جو برآمدے کے اندر پڑھ رہی ہے، فرمایا برآمدے میں پڑھنے والی کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوٹھے سے اوپر سے آدمی کسی کو دیکھ لے، نظر پڑ جائے اور صاحب شیطان کو موقع مل جائے ان تمام موقعوں کو ختم کرنے کے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی برآمدے میں پڑھنا ہے، کوئی اندر کا کمرہ ہے، تو اندر کے کمرے میں جو پڑھ رہی ہے اس کا ثواب برآمدے میں پڑھنے والی سے زیادہ ہے۔ اور اندر کے کمرے میں بھی اگر کوئی کوٹھری ہے اور اس کوٹھری کے اندر اگر کوئی خاتون نماز پڑھتی ہے تو صاحب اس کوٹھری میں نماز پڑھنے والی کا ثواب اور زیادہ ہے۔ یہ دیا گیا ہے، یہ دیا گیا ہے گھر میں ہمیں کس طرح۔ اور یاد رکھیے اس بات کو خوب اچھی طرح، غیروں کی یہ سازش ہے، وومن
ایمینسیپیشن کے نام سے، آزادی نسواں کے نام سے، عورتوں کی آزادی کے نام سے اور مہیلاؤں کے ادھیکار کے نام سے وہ عورتوں کو بے عزت اور بے حیثیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو عورتوں کی عزت کی فکر ہوتی تو میں ایک نہیں 1,000,000 بار یہ کہہ سکتا ہوں کہ 50 پیسے کی ماچس کی ڈبی پر ہماری کسی ماں اور بہن کی ننگی تصویر نہ ہو۔ اگر عورتوں کی عزت کی انہیں فکر ہوتی تو صاحب 10 روپے کے ایک گلاس پر اور شیمپو کے 50 پیسے کے ایک پاؤچ پر ہماری کسی ماں اور بہن کی ننگی تصویر نہ ہو۔ 5 روپے کی ڈبی بیچنا ہے، اس پر صاحب گندی اور ننگی عورت کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ 1 روپے کی ماچس بیچنا ہے، اس پر صاحب عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے۔ شیمپو کا ایک پاؤچ بیچنا ہے صاحب، اس پر بھی عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے۔ کیا ہماری ماؤں اور بہنوں کی، چاہے وہ کسی کمیونٹی کی ماں ہو، چاہے وہ کسی کمیونٹی کی بہن ہو، چاہے وہ کسی قوم کی بیٹی اور بہو ہو اور عورت ہو، تو صاحب اس کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہماری ماں، ہماری بہو، ہماری بیٹی اس لائق ہو چکی ہے کہ صاحب 8 آنے کے اور 50 پیسے کے پاؤچ پر اس کی تصویریں چپکائی جائیں۔ اس سے صاحب عورتوں کو آزادی ملے۔ یہ عورتوں کی آزادی کی بات کرنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں گھسیٹا جائے اور جو چاہے اس سے اپنی پیاس پوری کرے، اپنی خواہش پوری کرے اور اس کے بعد اسے نچوڑ کے، نیمبو جس طرح نچوڑا جاتا ہے، رس نکالنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح اس عورت کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہم بھی بہنے لگے اسی دھارے میں۔ ہاں صاحب، ماڈرن ہو گئے ہم بھی، ننگے بن کے اور مچھردانیاں پہنا کے اور چست کپڑے پہنا کے ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے لگے، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بہت بڑا رسپیکٹڈ اور معزز سمجھنے لگے۔ تف ہے ایسے اعزاز پر، اور تف ہے ایسی تقریر پر، اور تف ہے ایسے ایڈوانس پن پر، اور تف ہے ایسی ایجوکیشن پر۔ یہ قرآن کا دوسرا حکم تھا کہ عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بن کے، سنور کے، سنگار کر کے اور اپنی صاحب بیوٹی کو ایکسپوز نہ کریں، اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مالوں میں، شاپنگ سینٹروں میں اور منگل بازار اور کون سی بازار صاحب وہاں جا کے نمائش مت کرے، ظاہر مت کرے۔ قرآن میں صریح طور پہ اللہ نے منع فرمایا۔ چلے جائیے سٹی بازار، کون ملے گا وہاں؟ کس کی مائیں ملیں گی، کس کی بہنیں ملیں گی، کس کی بہویں ملیں گی؟ صاحب آئی سپورٹ حجاب کے دینے سے حجاب کا جو کانسیپٹ ہے اسلامی وہ لوگ سمجھ جائیں گے، لوگوں کے دماغ میں آ جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ صاحب یہ بہت مفید ہے یا نقصان دہ۔ یہ صاحب آپ کو، ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ جس دن ہم اور آپ اسلام پر آ گئے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، باقی ہماری آنکھ میں آپ ڈال کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو صاحب بکھر گئے، ہم تو صاحب بٹ گئے ٹکڑیوں میں، ہم تو صاحب بٹ گئے جماعتوں گروہوں میں۔ ہر آدمی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا۔ بجا لیجئے ڈفلی، آنے والے دن بتا دیں گے کہ ہماری حیثیت کتنی زیادہ بدتر ہو جائے۔ فرمایا عورتوں کو یہ حکم دیا گیا، اور میں نے کہا تھا یہ ایڈریس کسے کیا جا رہا ہے؟ یہ ایڈریس کسے کیا جا رہا ہے؟ یہ مخاطب کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنی
زیب و زینت کو اور زمانے جاہلیت کی طرح جس طرح عورتیں بازاروں میں پھرا کرتی تھیں اور اپنی زیب و زینت کو ایکسپوز کرتی تھی، ظاہر کرتی تھی، فرمایا اس طرح مت پھرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیجئے۔ اپنے دماغ سے، اپنے دل سے مال کی محبت کو دور کیجئے، یہ حکم دیا گیا۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہیے۔ فرمایا جب یہ کام ہم کریں گے، حساب جو ابھی بتائے گئے کہ عورت اگر کسی اجنبی سے بات کرنا ہے تو وہ کڑک آواز سے بولے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے، گھروں میں قرار پکڑے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور ساتھ میں بازاروں کے اندر اپنی زیب و زینت کے ساتھ ناچتی اور گھومتی اور مٹکتی ہوئی مت پھرے۔ فرمایا جب یہ کرو گے، جب یہ عورتیں کریں گی، انما یرید، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، نماز قائم کریں گی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے دل کی گندگیوں کو دور کر دے گا، تمہارے دل کی نجاست کو دور کر دے گا، تمہارے دل کے اندر سے تمام قسم کی خرابیوں کو ختم کر دے گا، اور بالکل تمہیں اللہ پاک اور صاف کر دے گا، یہ حکم دیا۔ دوسری چیز جو یہ تو جو پردے کا تعلق تھا یہ بازار سے تھا، مارکیٹ سے تھا، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی چیز لینا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم پھر پردے کی اوٹ سے اس چیز کو مانگو، کھل کے سامنے مت آئی۔ اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کی بیویاں تربیت یافتہ ہیں، انتہائی پاک ہیں، انتہائی پاک دامن ہیں، انتہائی عفیف ہیں، اور ہم سب لوگوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ان سے بھی پردے سے مانگو۔ آگے وجہ کیا بتائی؟ فرمایا ذالکم، کہ یہ چیز ازکا، کہ یہ چیز تمہارے لیے اور ان کے لیے اطہر، زیادہ پاکیزگی کے قابل ہے، یعنی وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود عورت ہے، اور تم سب کچھ ہونے کے باوجود، صحابہ ہونے کے باوجود، رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہونے کے باوجود آدمی ہو، لہذا تمہارے اندر آدمیت ہے اور ان کے اندر نسوانیت ہے، لہذا یہ چیز دونوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی کے قابل ہے، پاکیزگی کے قابل ہے کہ ان سے پردے سے مانگا جائے، پردے سے سوال کیا جائے، اسی کو آیت حجاب کہا۔ اس کے بعد ایک دوسری صورت ہے سورہ نور، اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں پردہ کیسے کرنا ہے، کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے۔ اگر میں پوچھوں یا دیکھوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کن عورتوں سے پردہ ہے اور کن سے پردہ نہیں، میں اگر پوچھوں تو بڑی تعداد ہے جو نہیں بتا سکتا۔ چچی ہے، اس سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ چچی، ممانی، یہ غیر محرم، کزنز، پھوپھی کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں، اور ساتھ چچا کی بیٹیاں، یہ ساری جو ہیں یہ غیر محرم ہیں، یہ غیر محرم ہے۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ نے گھروں میں بھی پردے کا حکم دیا۔ آپ بہت ہی افسوس کے ساتھ اس آیت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، میں اسے آئندہ بیان کروں گا، وقت نہیں زیادہ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، اس آیت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں
زناکاری کے اسباب کی کثرت کی وجہ سے، بے حیائی اور گندگی اور ساتھ جو بھی سیکسول ڈیزائرز کو ارائز کرنے والے جو بھی فیکٹرز ہیں، جو بھی سورسز ہیں، ان سارے سورسز کو پریویل کر دینے کی وجہ سے، عام کر دینے کی وجہ سے آج اس آیت کو میں بتاؤں گا، اس آیت پر عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ایسے ایسے کیسز ہیں جن کو سن کے رویا کھڑا ہو۔ حال یہ پہنچ چکا ہے کہ بھائی سے بہن محفوظ نہیں، یہ ایک دو قصے نہیں، بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے، باپ سے بیٹی محفوظ نہیں ہے، اور ماں اور بیٹے سے بھی ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ایف آئی آر مل جائیں گی، آپ میری بات کو آپ چھوڑ دیجئے، ایف آئی آر آپ کو تھانوں میں مل جائیں گی کہ بیٹی کی طرف سے ایف آئی آر ہے کہ صاحب ہمیں اپنے باپ سے خطرہ ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ وہ بدسلوکی نہ کر جائے۔ انسانیت یہاں تک پہنچ چکی۔ ایک دو قصے کہ صاحب چلا دیا گیا، ٹی وی چلا دیا گیا، بلو فلم اس پر اسٹارٹ کر دی گئی، یہ سب کھول کے کہنا پڑ رہا ہے، اور شرم سے صاحب ہمارے سر جھک جانے چاہیے۔ کیا ہو گیا ہمارے سماج کو، کیا ہو گیا ہماری کمیونٹی کو، کیسے ہم ہو گئے، اور کیا کہاں مردہ ہو گئی وہ انسانیت کہ صاحب ٹی وی پر اور صاحب بڑی بڑی اسکرینوں پر بلو فلم چلا دی گئی، ماں اور بیٹے اور بیٹی اور شوہر سارے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ جذبات اندر سے ابھرتے ہیں، جب وہ خواہشات اندر سے ابھرتی ہے، ماں اٹھی اور باپ اٹھا، اپنے کمرے میں چلے گئے، بچے بھائی اور بہن، اور انہوں نے وہی اپنی خواہش پوری۔ اس کو انسیکٹ کہتے ہیں، انسیکٹ یہ عام ہو رہا، یہ پہلے یورپین کنٹریز میں تھا، گندے اور بدبودار لوگوں کے یہاں تھا، لیکن صاحب ان کی تہذیب پر ہم نے پراؤڈ کیا، ان کے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا، کپڑے اتار کے ہم نے اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھا، ننگے بن کے ہم نے اپنے آپ میں ترقی سمجھی، تو آج وہی کلچر اور وہی انسیکٹ اس بھارت کی سرزمین پر بھی، چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ بدھسٹ کرے، چاہے وہ جینی کرے، چاہے وہ مسلمان کرے، چاہے وہ کسی کمیونٹی کا کرے، لیکن رویا انسان کا کام اٹھتا ہے۔ اس آپ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بیٹی اور بھائی اور بہن جو ہے وہ آپس میں زنا کرتے ہیں، اور ماں اور بیٹا اور ماں جو ہے وہ اس گندے کام میں انوالو ہوتے ہیں۔ میں یہ بتاؤں گا یہ آیا کیوں اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اور قرآن میں ہمیں اس سے رکنے کے لیے، سد باب کے لیے اور اس پر باندھ لگانے کے لیے کیا تعلیمات دی تھی، وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نور کی، اس کے روشنی میں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ ہمیں ایک اچھی اور شریف زندگی گزارنا ہے، اپنے گھر میں جو ہمیں پردے کے انسٹرکشنز ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے ہیں انہیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا کے ایک ایک فرد کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔